کے مدیر ہیں، ماشاءاللہ پبلشر ہیں، ماشاءاللہ بہت خوشی کی بات ہے. میں تعریف کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میری خوشی کی بات ہے. اردو میں ہمیشہ میری تقریر لوگ بولتے ہیں بھائی آپ سنیت کی بھی تبلیغ کرتے ہیں، اسلام کی بھی، اور ساتھ ساتھ جو ہے اردو کی بھی تبلیغ کرتے ہیں. میں نے کہا کہ یہ بھی تبلیغ اسلام ہے، یہ ہمارا وقت کا تقاضا ہے. تو بندگان اردو ہماری پہچان ہے، ہماری تہذیب، ہماری ثقافت، ہمارا کلچر، ہمارا تمدن کی شناخت ہے. اردو جائے گی تو ہم اپنی شناخت کو دیں گے. خیر آپ حضرات سمجھیں، العاقل تکفیہ الاشارہ، عاقل کو اشارہ آپ سمجھ رہے ہیں نا. تلقین درس اہل نظر یک اشارت است، تلقین درس اہل نظر یک اشارت است، کردم اشارت و مکرر نمی کنم. اور دوسرا پیغام یہ کہ اردو کی خدمت کریں، اور جو اردو کی خدمت کی اہمیت جانیں، اردو کی اہمیت جانیں، اردو کے کردار کی اہمیت جانیں. ہر دور میں اردو زبان نے، جب سے اردو پیدا ہوئی ہے، اردو زبان نے دینی خدمت بہت انجام دی ہے. خیر اب میرے پاس تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے. اور جو اردو کی خدمت کر رہا ہے، ہمارا سیاسی رہنما ہو یا ہمارا دینی مقتدا ہو، جو بھی اردو کی خدمت انجام دے رہا ہے، خانقاہی نظام سے وابستہ کوئی شخصیت ہو یا مدرسے والا کوئی ہو، کوئی بھی ہو، ہمارا بھائی جو اردو کی خدمت انجام دے رہا ہے اس کی قدر کریں، اس کی قدر کریں، اس کے کارناموں کے لیے ہمیشہ اس کے ممنون رہیں. یہ میں اپنی بات بول رہا ہوں، غلط ہو تو معاف کریں. تو عرض کر رہا تھا کہ عرض کر رہا تھا کیا عرض کر رہا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابھی تو میں اصل موضوع پر آیا ہی نہیں. احباب نے داد دے دی تو اب میں داد میں گم ہو گئے. تو عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں جا رہے ہیں، آگ میں جا رہے ہیں. جبرائیل نے پوچھا، کیا پوچھا؟ اللہ کا حاجت منی، اللہ کا حاجت منی، کیا آپ کو میرے سے کوئی ضرورت ہے؟ جواب کیا دیا؟ تو جواب کیا دیا حضرت خلیل اللہ نے؟ ضرورت تو ہے تم سے نہیں. کیوں؟ کہ تم تو مدد مانگنے والے ہو. جو مدد کرنے والا ہے وہ میرے ساتھ ہے. میں مدد کرنے والے کو ساتھ رکھ کر مدد مانگنے والے سے مدد مانگوں؟ اب یہ مدد مانگنے والے کس کے؟ اور حضور مدد کرنے والے، حضور مدد کرنے والے جبرائیل کے، جبرائیل مدد مانگنے والے میرے آقا کے. یہ کہاں معلوم ہوئی بات؟ یہاں تو حضرت خلیل اللہ سے پوچھ بیٹھے جبرائیل، یہاں تو حضرت خلیل اللہ سے پوچھ بیٹھے اللہ کا حاجت منی، کیا آپ کو میرے سے کچھ ضرورت ہے؟ آپ کو مجھ سے کچھ کام ہے؟ آپ کی کوئی حاجت براری ہو سکتی ہے میرے ذریعے؟ تو کہا کہ ضرورت تو ہے تم سے نہیں، ضرورت تو ہے تم سے نہیں. آپ معراج کی معراج کی طرف آئیے، معراج کی طرف آئیے. سدرۃ المنتہا کے مقام پر پہنچے، سدرۃ المنتہا کے مقام پر پہنچے. ام ہانی کے گھر سے سدرۃ المنتہا کے مقام تک دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. رب کا حبیب بھی، یہ ناموس اکبر بھی، ناموس اکبر کون؟ حضرت جبرائیل. ان کا نام کیا ہے؟ ناموس اکبر، سب سے بڑا فرشتہ. کائنات ملکی میں کوئی اس کی برابری اور ہمسری کرنے والا ملک نہیں. دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. کیا دونوں سدرۃ المنتہا کے مقام پر رک گئے. حضور نے پوچھا چدر دوستی مخلصم یافتی انانش چدر دوستی مخلصم یافتی انانم ز صحبت چراغ آفتی. تم نے دوستی میں مجھ جیسا مخلص تو دیکھا نہیں نا. آئے ہائے آقا، آپ سے بڑا مخلص دوست کون ہو سکتا ہے؟ اور کس دوستانہ انداز میں پوچھ رہے ہیں، کس پیار بھرے لب و لہجے میں پوچھ رہے ہیں. جبرائیل، تم نے جب مجھے دوستی میں مخلص پایا،
مخلص کون ہوتا ہے؟ جو کسی غرض کے لیے دوستی نہ کرے. دوستی میں مخلص کون ہوتا ہے؟ جیسے ہم کرتے ہیں نا کہ فلاں صاحب سے اثر و رسوخ کے لیے دوستی کر لیتے ہیں، فلاں صاحب سے کوئی مالی امداد ہوتی ہے تو دوستی کر لیتے ہیں. ہم نہیں، جو بھی کرنے والے ہیں کرتے ہیں. تو بندگان خدا، مخلص دوست وہ نہیں ہوتا جو کسی سے دوستی کرے کسی منفعت کی خاطر، کسی فائدے کے لیے. حضور نے فرمایا میرے جیسا کوئی مخلص دوست ہے؟ میرے جیسا؟ کیوں کہ میں نے جس سے بھی دوستی کی اس سے مجھے کچھ لینا نہیں، اسی کو دینا ہے. تو جبرائیل ایسے مخلص دوست کا ساتھ کہیں چھوڑا جاتا ہے؟ ایسے مخلص دوست کو کا ساتھ چھوڑ رہے ہو؟ چودر دوستی مخلصم یافتی انانم سے صحبت چرات آفتی. کیوں رک گئے؟ کہا کہ اگر یک سرے منہ برتر پرم فروغ تجلا بسعودت پرم. یا رسول اللہ، اگر ایک بال کے سرے کے برابر بھی، بال کتنا؟ بال کا سرا، سبحان اللہ سبحان اللہ. بال کا ایج، اگر میں ایک بال کے سرے کے برابر بھی اس مقام سے آگے بڑھوں گا تو یا رسول اللہ خود آپ کی تجلیات کی سوزش سے میرے پر جل جائے. آپ میری خاطر کب تک پردے میں رہیں گے؟ کوئی آپ کو بے پردہ دیکھنا چاہتا ہے، بے حجاب دیکھنا چاہتا ہے، بے حجاب. مصطفیٰ میرا ساتھ لیں گے؟ رب کہتا ہے کہ جلوے دکھا اپنے حبیب. ابھی تو آپ میرے لیے اپنے حجابات کے کمل اوڑے ہوئے ہیں، ہزاروں پردے خود پر ڈالے ہوئے ہیں. اگر پردے، اب یہاں سے پردے اٹھنے کا مقام آ رہا ہے. آپ کو تمام حجابات بشریہ، تمام حجابات نوریہ، تمام حجابات ملکیہ کو رفع کرنا ہے اور شان الہی میں آگے بڑھنا ہے. دیکھنے والا بھی وہ، نظر آنے والا بھی اس کا پردہ ہو. کسی اور کا، مجھے سوچتا کوئی اور ہے. سر آئینہ میرا عکس ہے، پس آئینہ کوئی اور ہے. میں خیال ہوں کسی اور کا، مجھے سوچتا کوئی اور ہے. سر آئینہ میرا عکس ہے اور پس آئینہ کوئی اور ہے. تو بندگان خدا، مصطفیٰ کس کا خیال ہے؟ ان کے آئینے کے پیچھے کون ہے؟ کیا کہوں؟ یہ تو پیر لوگوں سے پوچھئے. ارے نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو، عقیدت ہو تو دیکھ ان کو. یدے بیضہ لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. یہ تو ڈاکٹر اقبال نے کہا. ڈاکٹر اقبال نے کہا یہ ان کی اپنی سمجھ ہے، اپنا خیال ہے، اپنا تخیل ہے. ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں کہ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو، یہ کمل پوش جو ہیں، یہ کمل پوش جو ہیں، ہم تو کمل پوش کے غلام ہیں. کمل پوش ہونا تو بڑی بات ہے. یہ کمل پوش جو ہیں، یہ خرقہ پوش جو ہیں، یہ کفنی اوڑھنے والے جو ہیں، یہ صوفی جو ہیں، صوف کا لباس پہن کے پھرنے والے جو ہیں، یہ مصطفیٰ کے غلام جو ہیں، یہ مصطفیٰ کے مظاہر جو ہیں، یہ آئینہ نبی بن جانے والے دیوانہ مصطفیٰ کہلانے والے لوگ جو ہیں. نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو، عقیدت ہو تو دیکھ ان کو. یدے بیضہ لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. یہ تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ یدے بیضہ لیے بیٹھے ہیں. میرے پردادا پیر حضرت غوثی شاہ صاحب قبلہ علیہ الرحمت والرضوان نے کہا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے اقبال؟ اس نے تو پیروں کا مقام گھٹا دیا. یدے بیضہ نہیں، پیر تو یدے مولا لیے بیٹھے ہیں اپنے. نہ پوچھ، اقبال نے کہا نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو، عقیدت ہو تو دیکھ ان کو. یدے بیضہ لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں.
تو میرے پردادا پیر کنز العرفان حضرت غوثی شاہ صاحب قبلہ علیہ الرحمت والرضوان فرماتے ہیں کہ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو، اصلاح اس طرح دی اقبال کے شعر پر کہ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو، عقیدت ہو تو دیکھ ان کو، ید مولا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. ارے مولا کا ہاتھ ان کی آستینوں میں. مجھے اسکول کا زمانہ تھا، 11ویں جماعت پڑھ رہا تھا. اسکول کا زمانہ تھا، اسکول لائف تھی میری. 11ویں جماعت پڑھ رہا تھا. وہ دنیا کی تعلیم اور دینی تعلیم میں اپنے استاد گرامی حضرت شمس المفسرین فرید الاسر حضرت علامہ الحاج سید شاہ محمد عمر عامر کلیمی دامت برکاتہم العالیہ جو میرے والد گرامی ہیں ان سے حاصل کر رہا تھا. تو کوئی درس ہو رہا تھا، میں تھا اور میری والدہ موجود تھیں. والد صاحب درس دے رہے تھے تو باتیں آئیں تو میں نے ڈاکٹر اقبال کا یہ شعر سنایا کہ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو، عقیدت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. میں نے کہا بہت اچھا شعر کہا اقبال نے. کیا کہا؟ بہت اچھا شعر کہا. لیکن میرے دادا پیر نے اس انداز کو پسند نہیں کیا. اس میں جو ید بیضا کا لفظ ہے اس بیضا کو انہوں نے مولا سے بدل دیا. ان کی اصلاح کردہ یہ حالت یہ ہے کہ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو، عقیدت ہو تو دیکھ ان کو، ید مولا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. تو میں نے پوچھا یہ اقبال کا شعر تو سمجھ میں آ رہا ہے، میرے پردادا پیر نے، آپ کے دادا پیر نے جو اصلاح کی وہ اصلاح سمجھ میں نہیں آئی. کہا گیا ابھی سمجھ نہیں ہے تیرے اندر. ایسا کہا. وہ جملے یاد ہیں. کہا ابھی سمجھ نہیں آئی تجھے. میں نے کہا جی نہیں مجھے سمجھ نہیں آئی. ید بیضا لیے بیٹھے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے. ید مولا پیر لوگوں کے آستینوں میں کیسے؟ پیر لوگوں کی آستینوں میں مولا کا ہاتھ کیسے؟ کہا اگر میرے دادا پیر کی کہی ہوئی بات ہوتی تو میں انکار کر دیتا. یہ تو رسول اللہ کی کہی ہوئی بات ہے، اللہ کی کہی ہوئی بات ہے. یہ اس وقت کے جملے ہیں. تو جو میری والدہ ہیں انہوں نے کہا کہ وہ کس طرح؟ رسول اللہ نے کہا کہ پیر لوگوں کے، صوفیوں کے کی آستینوں میں اللہ کا ہاتھ ہے. کہا کہ حدیث قرب نوافل نہیں جانتے؟ حدیث قرب نوافل دیکھیے اسے کہتے ہیں جامعیت علم ظاہر اور علم باطن. کہا حدیث قرب نوافل نہیں پڑھی؟ ہاں میں نے پڑھی. میں نے کہا ہاں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل. ید مولا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. کیا کہا؟ مولا کا ہاتھ اللہ والوں کی آستینوں میں ہے. اللہ والوں کا ہاتھ اللہ والوں کی آستینوں میں نہیں ہے. مولا کائنات کا ہاتھ، اللہ کا ہاتھ اللہ والوں کی آستینوں میں ہے. تو اسے اس طرح سمجھایا تم نے قرب نوافل کی حدیث نہیں پڑھی؟ میں نے کہا پڑھی. آپ پڑھو. میں نے پڑھنا شروع کی. لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل. حدیث قدسی ہے، سیاستہ کی حدیث ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ مسلسل نفل عبادتوں کے ذریعے مجھ سے قریب ہوتا جاتا ہے. میرا بندہ مسلسل نفل عبادتوں کے ذریعے مجھ سے قریب ہوتا جاتا ہے. لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ. یہاں تک قریب ہوتا ہے کہ میں اس سے پیار کرنے لگتا ہوں، میں اس سے محبت کرنے والا بن جاتا ہوں. تو معلوم ہوا عبادتوں کا نتیجہ کیا ہے؟ خدا کی محبت. جو جنت کے طالب ہیں اور جنت کے حصول، جنت کے لیے عبادت کرتے ہیں، اور جو مولا کے دیوانے ہیں اور مولا کی محبت حاصل کرنے کے لیے، اس کا پیار حاصل کرنے کے لیے عبادت کرتے ہیں.
لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، میرا بندہ مسلسل نفل عبادتوں کے ذریعے مجھ سے قریب ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے بعد فرمایا فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اس سے پیار کرنے لگتا ہوں، اس کا محب بن جاتا ہوں، اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، وَكُنْتُ بَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، وَكُنْتُ يَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَكُنْتُ بَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَكُنْتُ يَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَكُنْتُ رِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا۔ محبت نے خدا کو، بندے کی محبت نے خدا کو کیا کہنے پر آمادہ کر دیا؟ محبت میں آ کر پیار میں خدا کہہ رہا ہے کہ جس بندے سے میں پیار کرتا ہوں، جس بندے سے میں پیار کرتا ہوں، اس کے کان، اس کی آنکھیں، اس کی زبان اور اس کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں۔ اور آگے چل کے آخری بات جو کہی، اس کے بعد کان توڑ دی، قلم توڑ دیا، بات ختم کر دی، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں۔ تو جس کے کان اللہ بن جائے، وہ کان فنا ہو سکتے ہیں، مر کر مٹی میں مل سکتے ہیں۔ جس کی آنکھیں اللہ بن جائے، وہ آنکھیں اللہ بن جائے، جن آنکھوں کے بارے میں کہے اللہ کہ میں وہ آنکھیں بن جاتا ہوں، وہ آنکھیں مر کر مٹی میں مل سکتی ہیں۔ آج جو آنکھیں اللہ جن ہاتھوں کے تعلق سے کہے کہ میں ہاں وہ بن جاتا ہوں، اللہ جن قدموں کے تعلق سے کہے کہ میں وہ قدم بن جاتا ہوں، اللہ جس زبان کے تعلق سے کہے کہ میں وہ زبان بن جاتا ہوں، تو وہ آنکھیں، وہ کان، وہ زبان، وہ ہاتھ، وہ پاؤں مر کر مٹی میں ملے گی۔ تو جب محمد کا غلام اس کے تعلق سے اللہ کہہ رہا ہے وہ مر کر مٹی میں نہیں ملتا، تو یہ کہنے والے مٹی میں مل گئے جو کہتے ہیں کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ معاذ اللہ، خدا انہیں مٹی میں ملا دے۔ یہ نبی کی بات نہیں، یہ حضور کے تعلق سے یہ حدیث نہیں ہے، یہ حدیث حضور کی شان میں نہیں ہے، یہ حدیث حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک کسی پیغمبر کی شان میں نہیں ہے، یہ حضور کے غلاموں کے لیے، حضور کی امتی کے لیے، کہ جو امتی حضور کا قرب نوافل کے مقام کو پہنچ جاتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ میں اس کے حال بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، آنکھ بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں، لب و دندان بن جاتا ہوں، زبان بن جاتا ہوں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھتے؟ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، تو اللہ فرماتا ہے اس کی آنکھ بن جاتا ہوں،
اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. میرے بندے محبوب بندے کے کیا بن جاتا ہوں؟ کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے. تو اللہ جس کی سماعت بن جائے، اللہ جس کی بصارت بننے کا دعویٰ کرے، وہ سماعت ختم ہو سکتی ہے؟ وہ بصارت ختم ہو سکتی ہے؟ جب سماعت اور بصارت ختم نہیں ہو سکتی تو وہ زندگی ختم ہو سکتی ہے؟ تو اللہ والا بہرا نہیں ہو سکتا، اللہ والا اندھا نہیں ہو سکتا، تو اللہ والا مرے گا کیسے؟ حضرت مر گئے اس والے سے مدد مت کرو، مر گئے اس والے سے مدد. کیا بول رہے، کیا بولتا ہے؟ ہائے ہائے مر گئے اس والے سے مدد نہیں. ارے مر گئے سے والا کسے بول رہا ہے تو؟ تیرا باپ مر گیا رے بھائی، تیرا چچا مر گیا، تیرا تایا مر گیا، تیرا سگر مر گیا، تو بھی مر جائے گا. ہاں کسے مر گیا؟ ارے کمل پوش مر گئے، خواجہ غریب نواز مر گئے، غوث پاک مر گئے. ارے ان کے در پہ آنے والا مرتا نہیں تو وہ کیسے مرتا ہے؟ جا کے دیکھ دربار خواجگی میں دیکھ، کیا وہاں میت کا عرس ہو رہا ہے کہ زندے کا عرس ہو رہا ہے؟ در و دیوار زندہ ہے، خواجہ کے مزار کی مٹی زندہ ہے. مرنے والوں کو یہاں ملتی ہے عمر جاوید، بے سبب مرتے نہیں آپ پر مرنے والے. مرنے والا خواجہ، اے کمل پوش، اے موسیٰ شاہ قادری، اے توکل مستان، اے غریب نواز، اے نظام الدین، اے خطب الدین، اے دہلی کے سرکاروں. اے امام ابو حنیفہ، امام شافعی، مولانا روم، تم مرنے والے نہیں، تم اگر مر جاتے تو امت مصطفیٰ مر جاتی. ٹیپو سلطان کے لیے، سلطان ٹیپو علیہ الرحمہ کے لیے ڈاکٹر اقبال نے جو شعر کہا، ہائے 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 ہائے، اگر یہ سمجھ میں آ جائے نا، ہائے 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 ہائے. ٹیپو شہید کے لیے ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں، کیا شعر کہا ہے ڈاکٹر اقبال، علامہ اقبال، عاشق رسول، حکیم الامت، مفکر اسلام، شاعر مشرق. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں، آن شہیدان محبت را امام، آن شہیدان محبت را امام، آبروئے ہند و چین و روم و شام. وہ شہیدان محبت کا امام، آبروئے ہند و چین و روم و شام. ہم تو اس کی حکومت صرف کرناٹک پر دیکھ رہے ہیں، ریاست میسور پر دیکھ رہے ہیں، سلطنت خداداد کے حدود تک دیکھ رہے ہیں. 80,000 مربع میل ان کی حکومت تھی، اتنا ہی لکھا ہے محمود بنگلوری صاحب نے. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں، آن شہیدان محبت را امام، آبروئے ہند و چین و روم و شام. اس کے بعد جو شعر کا زندہ جاوید شعر ہے اقبال کا، کہتے ہیں کہ نامشز خورشید و مہد تابندہ تر. ٹیپو سلطان کا نام سورج اور چاند سے زیادہ چمکنے والا ہے، چمک رہا ہے، آفتاب اور مہتاب سے زیادہ روشن ہے، تابندہ ہے، تابناک ہے. نامشز خورشید و مہد تابندہ تر، خاک قبرش از منو تو زندہ تر. سلطان کی خبر کی مٹی، اس مٹی کے ذرات، اے زندہ تو اور میں، ہم دونوں سے زیادہ زندہ ہیں. سلطان کی خبر کی مٹی زندوں سے زیادہ زندہ. نامشز خورشید و مہد تابندہ تر، خاک قبرش از منو تو زندہ تر. جو سلطان نام لیوا بن کر میرے مصطفیٰ کا اس طرح زندہ ہو گیا، زندہ جاوید ہو گیا، امر ہو گیا، وہ مصطفیٰ کا کیا حال ہوگا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت،
تو بندگان نے خدا عرض کرا تھا جس کی سماعت کے تعلق سے اللہ کہتا ہے کہ میں بن جاتا ہوں اس کی سماعت، جس کی بصارت کے تعلق سے اللہ کہتا ہے کہ میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں، تو اس کی زندگی ختم ہو سکتی ہے، فنا ہو سکتی ہے۔ اور پھر جس کی آنکھیں یہ شان رکھتی ہیں کہ ان آنکھوں کی بینائی کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس کی آنکھوں کے تعلق سے خدا کہتا ہے کہ میں ان آنکھوں سے دیکھتا ہوں، تو اس کی آنکھوں کے لیے کوئی حجاب ہوگا؟ اب دیکھیے یہ گھر ہے، یہ بلڈنگ ہے، بلڈنگ کے اندر کیا ہے ہمیں دکھائی دے رہا نہیں؟ کیوں؟ در و دیوار بلڈنگ کے حجاب بن گئے، حائل بن گئے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اگر در و دیوار نہ ہو، دیواریں حائل نہ ہو، تو اندر جو کچھ ہے نظر آئے۔ دیواریں پردہ بن گئی ہیں، حجاب بن گئی ہیں، حائل بن گئے ہیں، حاجز بن گئی ہیں، ہے نا؟ تو بندگان خدا میرے لیے تو حائل ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے لیے تو گھر کے اندر کا منظر نظر نہیں آتا، ہمیں تو گھر کے اندر کا منظر نظر نہیں آتا کہ بیچ میں دیوار ہے، بات سمجھ میں؟ لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب جس کی آنکھ کے تعلق سے خدا کہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، صرف آنکھ بن جاتا ہوں نہیں کہا، صرف آنکھ بن جاتا ہوں نہیں کہا، یبصر بہا، جس سے وہ دیکھتا رہتا ہے۔ تو اب جس کی آنکھ اور جس کی بصارت خدا بن جائے، خدا کے لیے تو کوئی پردہ نہیں۔ ہاں تمہیں روئے تو غریب نواز دیکھتے ہیں کیا؟ بے شک دیکھتے ہیں۔ اچھا تمہیں بنگلور میں رہ کر روئے تو غریب نواز اجمیر سے دیکھتے ہیں کیا؟ بے شک دیکھتے ہیں۔ ارے ان کی آنکھوں کے تعلق سے خدا نے کہہ دیا نا، فاصلے تمہاری نگاہوں کے لیے بہت فاصلے پر جو چیز ہے تم نہیں دیکھ سکتے، تمہاری نظر دور کی چیز نہیں دیکھ سکتی، خدا کے لیے دور کیا، نزدیک کیا، خدا کے لیے حجاب کیا، آئینہ کیا۔ تو سمجھ میں آئی بات؟ اور یہ اعلان کیوں کیا؟ سوچنے والی بات ہے۔ کیوں کہا میں جس سے پیار کرتا ہوں، میں جس سے محبت کرتا ہوں، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کی سماعت بن جاتا ہوں، اس کی بصارت بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ کیوں کہا؟ کیوں کہا؟ ارے جس میرے بندے کے میں ہاتھ منہ کان آنکھ بن جاتا ہوں، اس بندے کے قریب جب ہوگے تو اس سے قریب ہوگے نہیں، مجھ سے قریب ہوگے۔ عرصہ نکو کرو، زیارتہ نکو کرو۔ ارے کیا رہے زیارت کس سے روک رہا ہے؟ غریب نواز کی زیارت سے روک رہا ہے؟ خدا سے ملنے سے روک رہا ہے۔ ارے غریب نواز سے ملنے والا غریب نواز سے کہاں ملتا ہے؟ خدا سے ملتا ہے۔ یہ حدیث ہے، اس حدیث کی صحت میں انکار کسی کو ہے تو یہی کھڑا ہو جائے، میں ثابت کروں گا تمام صحت کی سیاست کی۔ ابھی ان کی داد میں میرا مضمون ذہن سے نکل جاتا ہے میں نے کیا کہا ہے۔ سلسلہ
اب میں بھول گیا کہ میں کیا کہہ رہا تھا. اب پھر مجھے آنا ہے کیونکہ آپ کے ساتھ چلے گئے نا, پھر مجھے آنا ہے. خیر تو کیا عرض کر رہا تھا دوستو؟ ہاں کنت سمعہ الذی یسمع بہ وکنت بصرہ تو جس کے کان خدا کہتا ہے کہ میں بن جاتا ہوں, ہاتھ میں بن جاتا ہوں, پاؤں میں بن جاتا ہوں, تو وہ جہاں ہے وہاں جاؤں گا میں, تو ملے گا کون یار؟